نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ پیر اور جمعرات کے روزے کا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے جواباً فرمایا کہ پیر اور جمعرات کو تمام لوگوں کی بخشش اور مغفرت کی جاتی ہے، سوائے دو لوگوں کے، وہ دو لوگ جن کی آپس میں، وہ دو مسلمان جن کی آپس میں بات چیت بند ہو، جن کے آپس کے تعلقات منقطع ہوں، تو ان کے بارے میں حکم ہوتا ہے کہ ان کو اس حال پہ رہنے دیں جب تک کہ یہ آپس میں صلح نہ کر دیں۔ تو یہ بڑے خطرے کی بات ہے کہ اتنی بڑی بخشش سے بندہ محروم رہ جاتا ہے۔ اور یہ نہیں کہ صرف جمعرات اور پیر کے دن کی مغفرت سے محروم رہتا ہے، بلکہ وہ جو شب قدر کا ہم پڑھتے ہیں، اس کے جو فضائل میں بتایا جاتا ہے کہ شب قدر میں سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 4 لوگوں کے۔ لیلۃ الجائزہ جو ہوتی ہے اس میں سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 4 لوگوں کے، ان میں یہ بدبخت شامل ہوتے ہیں۔ دیکھیں، آپ جتنی بھی ایسی احادیث کو دیکھیں جہاں مغفرت سے محروم رہنے والے لوگوں کے احوال کا تذکرہ ملتا ہو، جہاں اللہ کی رحمت سے محروم ہونے والوں کا ذکر ہوتا ہو، تو وہاں عبادات والے لوگ نہیں نظر آئیں گے کہ جو عبادت میں کمزور تھا، جو نماز میں سست تھا، جو روزوں میں سست تھا، یا فلاں نہیں، بلکہ سب میں یہ نظر آئے گا، کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا، حسد کرنے والا، قطع تعلقی کرنے والا، نشہ کرنے والا، یعنی وہ تمام مسائل جن کا تعلق بندوں کے ساتھ حقوق العباد سے متعلق ہے۔ اس لیے بڑا خیال کریں کہ اس قسم کا انسان کے اندر کوئی ایسا پہلو نہ پایا جائے۔ ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مہینے میں مفہوم ہے کہ 3 روزوں کا اہتمام کیا کرو، کیونکہ یہ جو بندہ سال بھر مہینے میں 3 دن روزے رکھتا ہے تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی کرے گا اس کو 1 کے بدلے 10 ملیں گے۔ تو اب 1 کے بدلے 10، 3 روزوں کے بدلے 30 روزے، 1 مہینہ، اور پورے سال رکھا تو پورے سال کے روزوں کو ثواب۔ لیکن یہاں بھی سب کی مغفرت ہوتی ہے، ان لوگوں کی مغفرت یہاں بھی نہیں ہوتی جو آپس میں تعلقات منقطع کیے ہوئے بیٹھے ہیں، جو آپس میں بات چیت نہیں کرتے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ آپ کسی کے شر سے بچنے کے لیے خود کو بچاتے ہیں، آپ بس سامنے آئے تو علیگ سے لیگ کریں۔ کوئی شریر قسم کے لوگ ہوتے ہیں جیسے خاندانوں میں، علاقوں میں، کہ ان سے دور رہنا ہی بہتر ہوتا ہے، وہ قطع تعلق میں نہیں آتا۔ قطع تعلق میں یہ آتا ہے کہ آپ سلام کلام بند کر دیں، کوئی سلام کرے اس کا جواب نہ دیں، اس کی تمام تر سوشل بائیکاٹ کریں۔ اب اگر کوئی بندہ ایسا شریر شرارتی ہے کہ اگر آپ اس کے قریب رہیں گے تو آپ کو ضرر کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، تو ایسے لوگوں سے دور رہیں۔ غلط حرکات کے مرتکب جو لوگ ہوتے ہیں، سلام دعا کریں، اصلاح کی کوشش کریں، ان سے جتنا بندہ دور رہے گا اتنی ہی اس کی بھلائی ہے۔ جیسے وہ کیچڑ ہے کہ بندہ کیچڑ سے، گندگی سے جتنا دور رہے گا اتنا ہی اس کے چھینٹوں سے محفوظ رہے گا، اور جتنا اس کے قریب جائے گا تو اتنا ہی وہ گند کے اندر مبتلا ہوتا چلے جائے گا۔ تو اس لیے یہ جو احادیث میں بارہا بہت سارے مواقع پر ارشاد ہوا ہے کہ رحمت سے محروم رہنے والے، مغفرت سے محروم رہنے والے، بخشش سے محروم رہنے والے، اللہ کے قرب سے محروم رہنے والے، جنت سے محروم رہنے والے، وہ کون لوگ ہیں؟ آپس میں بات چیت بند کرنے والے، تعلقات قطع کرنے والے۔ اس سے مراد میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جو بالکل تعلقات منقطع کر دیتے ہیں، سلام جواب وغیرہ ختم ہوتا ہے۔ لیکن جن لوگوں کے اندر، جن لوگوں سے شر کا اندیشہ ہو، اس سے بچنا چاہیے، اور شر والے لوگ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ کیا میں تمہیں لوگوں میں سب سے بہتر انسان بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ جس سے خیر کی امید ہو اور اس کے شر سے لوگ محفوظ ہوں، یہ سب سے بہتر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میں کیا تمہیں بتاؤں لوگوں میں سب سے بدترین انسان؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین انسان وہ ہے جس سے خیر کی امید نہ ہو اور اس کے شر سے لوگ محفوظ نہ ہو۔ شر سے حفاظت، اس کی زبان گندی ہو، اس کا طرز زندگی برا ہو کہ جو خاندان میں توڑ پیدا کر دیتا ہو، جو مسائل کریٹ کر دیتا ہو، یا گناہوں پر نوجوانوں کو لگا دیتا ہو،
تو ایسے لوگ شریر کہلاتے ہیں، ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے، ان سے بندہ دور رہے، وہ قطع تعلقی میں نہیں آتا۔ لیکن سلام انہیں بھی کرنا چاہیے، ان کا سلام بھی لینا چاہیے، نفرت ان سے نہیں کرنی چاہیے، حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ کیا پتہ ان کا ہی کوئی عمل اللہ پاک کے ہاں اچھا ہو، بہتر ہو، اللہ کو زیادہ اچھا لگتا ہو ہمارے اعمال سے، نیک لوگوں کے اعمال سے، یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ لیکن بندہ اپنی تحقیق کرے، پرکھ رکھے، اور پھر جو فرامین ہیں حضور پاک علیہ السلام پہ کے ان پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب۔